بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو اینڈ کو عمران کا ایک اور عظیم الشان کارنامہ۔ مصنف ابن صفی۔ کلاڈیا بیلی فارم ہاؤس کے پائیں باغ میں کھڑی اس شخص کی نگرانی کر رہی تھی جو نایاب پھولوں کے بیج کیاریوں میں ڈال رہا تھا۔ بیلی کا خیال تھا کہ وہ ایسے بیج چرا کر فروخت کر دیا کرتا ہے۔ کلاڈیا بیلی فادر جیکسن بیلی کی لڑکی تھی۔ شہر سے باہر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا فارم تھا جس میں زیادہ تر کیلوں اور ترکاریوں کی کاشت ہوتی تھی۔ جیکسن بیلی 40 سال قبل یورپ کے کسی ملک سے یہاں پادری کی حیثیت سے آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک مقامی عیسائی خاتون سے شادی کر کے وہ مطمئن زندگی گزارنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مشرق سکون کا گہوارہ ہے اور مشرقی عورت خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو بہترین بیوی ثابت ہوتی ہے۔ مسز بیلی اس کے معیار پر پوری اتری تھی۔ اس سے صرف کلاڈیا پیدا ہوئی تھی جس نے رنگت باپ کی پائی تھی اور گہری سیاہ آنکھیں ماں کی طرف سے حصے میں آئی تھیں۔ دل کی بھی بری نہیں تھی، لیکن یہ شخص جو اس وقت کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا اسے کبھی اچھا نہ لگا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ اسے فارم پر دیکھ رہی تھی۔ بھیک مانگتا ہوا آیا تھا اور اس کے باپ کے لان تان کرنے پر انہی کے یہاں اسے نوکری کر لی تھی۔ پادری نے کہا تھا کہ وہ اتنا مضبوط اور ہٹا کٹا ہو کر بھیک کیوں مانگتا ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا تھا کہ جب کہیں کوئی کام ہی نہ ملے تو پیٹ کیوں کر پالا جائے۔ جیکسن بیلی کو ایک مزدور کی ضرورت تھی، لہٰذا اسے کام مل گیا۔ نہ جانے کیوں کلاڈیا کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس آدمی کے ظاہر و باطن میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ یہ اس کی چھٹی حس تھی، ورنہ ابھی تک وہ اس کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی تھی۔ اس وقت بھی وہ حسب عادت اس کی ٹو میں تھی، اپنی خوابگاہ کی کھڑکی سے اس طرح اس کی نگرانی کر رہی تھی کہ اس کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔ ان کا یہ فارم قومی شاہراہ کے کنارے ہی واقع تھا اور وہ اس کھڑکی سے سڑک پر بھی دیکھ سکتی تھی۔ اچانک فارم کے پھاٹک پر ایک بڑی سی بند گاڑی آ کر رکی اور اس کا ہارن بجایا جانے لگا۔ کلاڈیا نے اس مزدور کو چونکتے دیکھا جو کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بیج ڈالنے کا سامان وہیں پھینکا تھا اور دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف چلا گیا۔ کلاڈیا کی نبض تیز ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر مزدور نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کے نیچے سے کوئی چیز نکال کر ڈرائیور کو تھما دی اور پھر دوڑتا ہوا اندر چلا آیا۔ اتنے میں کلاڈیا بھی برآمدے میں پہنچ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے مزدور سے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ پیاسے ہیں میم صاحب، پانی چاہیے۔ کلاڈیا نے طویل سانس لی۔ اب وہ جگ میں پانی اور گلاس لیے گاڑی کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ کلاڈیا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واپسی پر اس سے پوچھے گی کہ پہلے اس نے کرتے کے نیچے سے کیا نکال کر ڈرائیور کو دیا تھا۔ ڈرائیور پانی پی کر نیچے اترا اور گاڑی کا پچھلا حصہ کھول کر ایک بڑا سا ایشین کتا نیچے اتارا اور اس کی زنجیر مزدور کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایک بار پھر کلاڈیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی چلی گئی اور مزدور کتے کی زنجیر تھامے واپس ہوا۔ گلاس اس نے جگ میں ڈال دیا تھا۔ داہنے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی اور بائیں ہاتھ میں جگ۔ یہ کتا کیسا ہے؟ کلاڈیا نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ دے گئے ہیں، راستے میں کہیں آوارہ پھر رہا تھا میم صاحب، زنجیر سمیت۔ کلاڈیا نے کہا۔ یہ تو میں نے نہیں پوچھا میم صاحب، تم نے لے کیوں لیا؟ پاپا کتے نہیں پالتے، کلاڈیا نے کہا۔ اب میں کیا کروں میم صاحب، وہ دے گیا۔ اتنا سیدھا کتا زنجیر سمیت آوارہ گردی نہیں کر سکتا۔ ٹھہرو، میں پاپا سے کہتی ہوں، کلاڈیا نے کہا۔ صاحب خفا ہو گئے تو میں اسے نہیں رکھوں گا میم صاحب، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کتے کے گرد بھیڑ لگ گئی۔ پادری جیکسن کہہ رہا تھا، میں نے اتنا سیدھا کتا آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اجنبیوں میں کتے سکون سے کھڑا ہے، اجنبیوں میں کتنے سکون سے کھڑا ہے۔ دفتن کلاڈیا چونک پڑی اور پادری کو الگ لے جا کر بولی، کہیں یہ کتا ہلاکو اینڈ کو سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ صدا ہوا یہ ایشین ان اطراف میں کہاں؟ پھر اس کا کیا کریں؟ کلاڈیا نے کہا اور مزدور کو آواز دی۔ وہ کتے سمیت قریب چلا آیا اور کتا آتے ہی کلاڈیا کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ سال سے اس کی مالکہ رہی ہو۔ عجیب ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور مزدور سے پوچھا، تم نے اپنی جیب سے کیا چیز نکال کر ڈرائیور کو دی تھی؟ ماچس میم صاحب، اس نے مانگی تھی سگریٹ سلگانے کے لیے۔ اور وہ پیاسا بھی تھا؟ جی میم صاحب، پانی سے پہلے وہ ماچس نہیں مانگ سکتا، کلاڈیا نے کہا۔ جی میم صاحب، میں کیا جانوں، مزدور نے کہا۔ یا تو تم جھوٹے ہو
یا وہ پیاسا ہرگز نہیں تھا؟ کلوڈیا نے کہا۔ کیوں فضول بحثوں میں پڑی ہو؟ پادری نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ آدمی مجھے شروع سے ہی پراسرار معلوم ہوتا رہا ہے۔ کلوڈیا نے اس بار اردو میں نہیں کہا تھا۔ احمق ہو تم، جاسوسی ناول پڑھ کر اپنا دماغ خراب کر بیٹھی ہو، پادری نے کہا۔ کس دن یہ کوئی بڑی حرکت کرے گا؟ کلوڈیا نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، تمہارا جو دل چاہے کرو، پادری بولا۔ کس بارے میں؟ کلوڈیا نے کہا۔ کتے سے متعلق، پادری بولا۔ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ پادری چلا گیا اور کلوڈیا مزدور کو گھورتی ہوئی بولی، اچھی بات ہے، اس کی دیکھ بھال تم ہی کرو گے۔ بہت اچھا میم صاحب، وہ خوش ہو کر بولا۔ ایک ماچس کے بدلے یہ کیا برا ہے؟ ماچس کے بدلے؟ کلوڈیا نے کہا۔ اور کیا، اسے ماچس واپس کب کی تھی؟ مزدور نے کہا۔ ماچس؟ بکواس ہے، مجھے یقین نہیں، وہ تمہارا پرانا شناسہ معلوم ہوتا ہے۔ ہارن بھی اسے مخصوص انداز میں بجایا تھا، اور اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکثر اسی انداز کے ہارن آس پاس سنتی رہی ہوں، کلوڈیا نے کہا۔ کیا آپ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں میم صاحب؟ مزدور بولا۔ اس بیتو کے سوال کا مطلب؟ کلوڈیا نے کہا۔ مجھ پر کوئی بڑا الزام رکھ کر نوکری سے الگ کرنا چاہتی ہیں نا؟ مزدور نے کہا۔ کلوڈیا سے اس بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ مزدور نے غمناک لہجے میں کہا۔ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کلوڈیا طبیعتاً نرم دل تھی، وہ کھلا گئی۔ ارے تم رونے کیوں لگے؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن وہ روتا ہی رہا۔ کتا اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے سونگھنے لگا، پھر کلوڈیا کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور کلوڈیا کو ایسا لگا جیسے کتا اس کے لیے مغموم ہو، کلوڈیا سے التجا کر رہا ہو کہ اب وہ اس کا مزید دل نہ دکھائے۔ نہ جانے کیوں کلوڈیا کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور اسے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہو سکتا تھا کہ اپنے بیان کے مطابق اسے ڈرائیور کو ماچس ہی دی ہو، پھر وہ اس کی طرف سے غیر مطمئن کیوں تھی؟ اسے چور کیوں سمجھتی تھی؟ وہ ہمیشہ اس فکر میں کیوں رہتی تھی کہ کسی طرح اس کی کوئی چوری پکڑ لے؟ وہ اپنے ذہن کو کریدتی رہی، لیکن اسے چور سمجھ لینے کا کوئی معقول جواز ہاتھ نہ آیا۔ الجھتی رہی، حتیٰ کہ نیند ہی آ گئی۔ کبھی اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہوتی اور کبھی بستر پر لیٹ جاتی۔ 2 بج گئے تھے، لیکن نیند ندارد۔ تھک ہار کر ٹیبل لیمپ کی لائٹ آن کرنے ہی جا رہی تھی کہ کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہارن بجانے کا وہی مخصوص انداز تھا جو وہ صبح سن چکی تھی۔ بستر سے اچھل کر وہ کھڑکی پر آئی اور فارم کے پھاٹک کی سمت اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگی۔ مطلع غبار آلود نہ ہونے کی بنا پر تاروں کی چھاؤں خاصی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی پھاٹک کی طرف جا رہا ہے، بس پھر وہ عجیب سے ہیجان میں مبتلا ہو گئی۔ بہرحال کمرے سے باہر نکل جانے کا فیصلہ اس نے فوری طور پر کیا تھا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے نائٹ گاؤن پہنا اور برآمدے میں نکل آئی۔ پھر آگے بڑھی رہی تھی کہ باپ کی گراہٹ سنائی دی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کلوڈیا مڑ کر ہکلائی۔ وہ گاڑی، بالکل اسی طرح کا ہارن، اور وہ… بکواس مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں، پادری بولا۔ کلوڈیا بری طرح بوکھلا گئی۔ پادری نے کبھی اس سے ایسے خراب لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بستر پر گر کر کسی ننھی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران نے بحیثیت ایکسٹرو اپنے ماتحتوں کو ہدایت کر دی تھی کہ کوئی اس طرف کا رخ بھی نہ کرے۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جس نے 42ویں کتے کی دھمکی دی ہے وہ اب اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ پھر جب جولیانا فٹز واٹر نے اسے رنگ کر کے ایکسٹرو کی اس ہدایت سے متعلق بتایا تو اسے احمقانہ انداز میں ہنس کر کہا، تمہارے چیف کو شیڈو فوبیا ہو گیا ہے، یقیناً اسے خواب میں دیکھا ہوگا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ جولیا اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے بولی، تم سائیکو مینشن کی طرف بھی نہیں آؤ گے؟ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہاں یہ والا فلیٹ چھوڑ کر کہیں اور مکان لے لوں؟ کیوں؟ جولیا نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ جب بہت دنوں منہ بسورنے کا موقع نہیں ملتا تو تمہاری شکل دیکھنے کو جی چاہتا ہے، عمران بولا۔ تم گدھے ہو، جولیا بھن آ گئی۔ نہ ہوتا تب بھی کیا فرق پڑتا، عمران نے کہا۔ ایکسرو نے اس قسم کے احکامات کیوں جاری کیے ہیں؟ لات مارنے لگا ہوں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب ملا، رپورٹ، کیپٹن فیاض کے ان 41 آدمیوں کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا۔ اب وہ اس خبر کو پریس میں دینے جا رہا ہے۔ کیا نیوز ریلیز ہو کر دی گئی؟ میری معلومات کے مطابق 1 گھنٹے بعد کر دے گا۔ سلسلہ منقطع کر کے اس نے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے، لیکن وہ اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا۔ 15-20 منٹ انتظار کرنے کے بعد دوبارہ اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے فیاض ہی کی آواز آئی۔ خدائی فوجدار، عمران نے کہا۔ اوہو، کیا بات ہے؟ فیاض بولا۔
سنا ہے کہ تم تلاش گمشدگان کا اشتہار دینے جا رہے ہو؟ عمران بولا۔ خبر پریس کو دے دی گئی ہے۔ فیاض بولا۔ کیا اس سے شہر میں ہراس نہیں پھیلے گا؟ عمران بولا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ فیاض بولا۔ تم سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ جواب طلب کرنے والوں ہی کے حکم سے یہ ہوا ہے، فیاض نے کہا۔ اوہ اچھا، عمران نے کہا۔ اور کچھ؟ فیاض بولا۔ 40 اور علی بابا کی خدا حفاظت کرے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹاٹا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے جوزف کو آواز دی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بت کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وردی پہنو، دونوں ریوالور ساتھ لو اور مجھے اسکارٹ کرو، عمران نے اس سے کہا۔ جوزف نے ایڑیاں بجائیں اور گھوم کر باہر نکل گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد عمران شان سے باہر نکلا کہ جوزف کی موٹر سائیکل اس کی کار کے آگے آگے چل رہی تھی اور کار عمران کی بجائے سلیمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمران پچھلی سیٹ پر اس طرح اکڑا بیٹھا تھا جیسے سچ مچ کسی ریاست کے والی کی اولاد ہو۔ گاڑی میں 2 عقب نما آئینے تھے۔ ایک کو اس نے اس طرح سیٹ کیا تھا کہ پیچھے آنے والی گاڑیوں پر نظر رکھ سکے۔ دفتن سلیمان نے پوچھا، بارات کہاں جائے گی صاحب؟ سلیمان، آج تجھے معلوم ہوگا کہ تیرے حلق سے جو تر غذائیں اترتی ہیں ان کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ ارے باپ رے، سلیمان بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ رات سے میرا پیٹ خراب ہے، مجھے تو آپ معافی کر دیں۔ سلیمان نے کہا۔ پیٹ ٹھیک ہونے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ تو ترنے والے حلق سے اتارنا چھوڑ دے۔ مونگ کی دال کا بدلہ آج میں ضرور لوں گا، عمران نے کہا۔ آپ گھر میں کھانا کب کھاتے ہیں؟ سلیمان نے روحانسی آواز میں کہا۔ جب بھی کھاتا ہوں مونگ کی دال ہی کی اطلاع ملتی ہے، عمران بولا۔ اب میں اس کو کیا کروں کہ وہ دن مونگ کی دال کا ہی ہوتا ہے، سلیمان نے کہا۔ سلیمان، جناب عالی، یوں ہی بے مقصد سڑک پر چکر کاٹنا ہے، اور وہ کلوٹا کسی اور طرف مڑ گیا تو؟ وہ جس طرف بھی مڑتے رہو، عمران نے کہا۔ اللہ رحم کرے میرے حال پر، آج جان گئی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، سلیمان نے کہا۔ جہاں جوزف رکے وہیں گاڑی روک دینا، پھر اتر کر بھاگوں یا سیٹ پر لیٹ جاؤں، جیسا موقع ہو، عمران بولا۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سلیمان نے کہا۔ ضرور معاف کرے گا کہ تو خود تو پلاؤ اڑاتا ہے اور مجھے مونگ کی دال پر ٹرکانے کی کوشش کرتا ہے، عمران نے کہا۔ پلاؤ وغیرہ آپ ہی کے لیے تو پکا کر رکھتا ہوں، جب آپ کھانے کے وقت موجود ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ خود زہر مار کرنا پڑتا ہے، سلیمان نے کہا۔ اچانک جوزف نے ایک گلی میں اپنی موٹر سائیکل موڑ دی اور سلیمان اسے برا بھلا کہتا ہوا اسی طرف موڑنے لگا۔ جوزف نے اسی گلی میں موٹر سائیکل روکی تھی۔ عمران نے سلیمان سے کہا، اب تم بھی رک جاؤ۔ سلیمان نے گاڑی روک دی۔ جوزف موٹر سائیکل ایک کنارے کھڑی کر کے گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ اب تم دونوں یہاں سے کھسک جاؤ، عمران نے سلیمان سے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، مگر صاحب واپسی کب ہوگی؟ کیوں؟ فلم کھوتے دا پتر سلور جبلی ہفتہ منا رہی ہے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، سلیمان نے کہا۔ ابے تو کیا 2-4 دن مسلسل دیکھتے رہنے کا ارادہ ہے؟ عمران نے کہا۔ جب تک فلم پوری طرح سمجھ میں نہیں آ جاتی دیکھتا رہتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ حرام خور، کہتے ہوئے عمران نے پرس نکالا اور 10 کا ایک نوٹ اس کے حوالے کرتا ہوا بولا، اس میں پورا نہ پڑے تو قرض ادھار کر لیجو، واپسی پر ادا کر دوں گا، عمران نے کہا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کنوارا رکھے، سلیمان نے نوٹ لے کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جوزف گاڑی کے قریب گمسم کھڑا انہیں گھورے جا رہا تھا۔ عمران گاڑی سے اتر گیا اور جوزف نے اس کی جگہ لے لی۔ پیچھے بیٹھیں گے لاٹ صاحب، سلیمان بڑبڑایا، جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں۔ ہاں تم ہمارا باپ کا نوکر ہے، جوزف عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔ دیکھو مردود، اگر میری عدم موجودگی میں تم دونوں نے جھگڑا کیا تو واپسی پر چمڑی ادھیڑ دوں گا، عمران نے انہیں گھونسا دکھا کر کہا۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سلیمان نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر موٹر سائیکل سنبھالی۔ اس نے یہ کھڑاگ اس لیے پھیلایا تھا کہ اپنی پوزیشن کا اندازہ کر سکے۔ حقیقتاً اس وقت اس کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ جس آدمی نے 42 کتوں والی دھمکی دی تھی دراصل فیاض ہی کا تعاقب کرتا ہوا اس ریستوران تک پہنچا تھا۔ اگر اس وقت اس کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کی نظروں میں عمران کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر وہ اس کے کارنامے کا علم بھی رکھتے تھے تو اپنی محفوظ پوزیشن کے پیش نظر انہیں اس کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور گلی پار کر کے دوسری سڑک پر آ نکلا۔
اسے اپنے ایک پرانے دوست ڈینی ولسن کی تلاش تھی، وہی ڈینی ولسن جس نے ایک بار اپنے سدھائے ہوئے جانوروں سمیت اس کے ساتھ شکرال کا سفر کیا تھا۔ عمران کی دانست میں وہ اپنے وقت کا بہترین ٹرینر تھا۔ اس کے سدھائے ہوئے جانوروں کی مانگ اکثر دوسرے ممالک سے بھی آتی تھی۔ عمران نے فون پر اس سے کئی بار رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا اسسٹنٹ یہی کہتا رہا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ آخری بار جب عمران نے اپنا نام بتایا تو اسسٹنٹ نے بڑی بے چینی سے کہا تھا، ماسٹر عمران ہیں تو آپ یقیناً اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکیں گے۔ مسٹر ڈینی ولسن شاید کسی بڑی دشواری میں پھنس گئے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ کئی دن بعد صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آدمیوں میں آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی پر عمران کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ کلاوڈیا بیلی کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ باپ کی جھڑکی نے ابھی تک اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہونے دیا تھا۔ ناشتہ اس نے خواب گاہ میں ہی کیا تھا اور معمول کے مطابق پائیں باغ میں بھی نہ گئی تھی۔ 3 بجے کے قریب روتے روتے سو گئی تھی۔ جیکسن بیلی کا رویہ اس لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس تلخ لہجے میں گفتگو نہ کی تھی، چہ جائے اس طرح ڈانٹنا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ طبیعت کی اس کیفیت کو کہیں نہ کہیں جھٹکنا ہی تھا۔ براہ راست باپ سے نہیں الجھ سکتی تھی، لیکن بہرحال اپنی کسی نہ کسی حرکت کے ذریعے یہ تو جتانا ہی چاہتی تھی کہ باپ کے رویے کا اس پر کیا رد عمل ہوا ہے۔ 9 بجے اسے گیراج سے چھوٹی گاڑی نکالی اور گھر سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ خبیث مزدور اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر اس حال تک پہنچی تھی۔ اس کا نام ظفر تھا، لیکن وہ اسے ڈفر کہتی تھی۔ اس کی گاڑی کا رخ ہائی وے پر شہر کی جانب تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پورا دن شہر میں گزار کر رات گئے واپس آئے گی، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ عموماً فادر بیلی کے ساتھ ہی شہر جاتی تھی۔ کبھی تنہا جانا ہوتا تو واپسی پر دیر نہ لگاتی تھی۔ زیادہ تر ایک عورت کی شخصیت اسے شہر کی طرف لے جاتی تھی، کیونکہ اس میں اسے اپنی آن جہانی ماں کی جھلکیاں دکھتی تھیں۔ وہ بالکل اسی کی طرح ہنسنے ہنسانے والی اور شفیق عورت تھی، جوان العمر تھی، لیکن نہ جانے کیوں کلاوڈیا خود کو اس کے سامنے بچہ محسوس کرنے لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے ماں سے کسی قدر مشابہت ہی کی اس کی وجہ رہی ہو۔ وہ ایک اینگلو برمیز عورت تھی اور اس کا نام روشی تھا۔ اردو روانی سے بول سکتی تھی۔ خود کلاوڈیا جو یہیں کی پیداوار تھی، اتنی اچھی اردو نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ایک فرم میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھی اور کلاوڈیا کے تجربے کے مطابق جب چاہتی آفس چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتی تھی۔ کئی بار وہ اس کے ساتھ فارم پر بھی آ چکی تھی۔ فادر جیکسن بیلی بھی اس سے واقف تھا۔ اس کی ملاقات کئی سال پہلے اتفاقاً ایک تقریب کے موقع پر ہوئی تھی اور دونوں دوست بن گئی تھیں۔ شہر پہنچ کر اس نے روشی کے فلیٹ کا رخ کیا۔ وہ آفس میں تھی۔ ملازمہ نے اس کا استقبال کیا اور فون پر روشی کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ روشی نے آدھے گھنٹے کے اندر گھر پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ ہیلو کلاوڈی ڈیئر، کتنے دنوں بعد یاد آئی ہے تمہیں میری؟ روشی نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ بس اسی قسم کی چیزیں کلاوڈیا کو بے حد متاثر کرتی تھیں۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کی ماں ہیضے میں مبتلا ہو کر اچانک مر گئی تھی۔ ممتا کی بھوک ہی نے اسے روشی سے اتنا قریب کر دیا تھا۔ روشی کی گرم جوشیوں میں اسے ممتا کی جھلکیاں ملتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد طے پایا کہ وہ کسی اچھے ہوٹل میں لنچ کریں گے۔ لیکن یہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ روشی نے اس سے پوچھا۔ تم اتنی مزمحل اور کھوئی کھوئی سی کیوں ہو؟ کچھ بھی نہیں، کلاوڈیا نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ خیر چھوڑو، تھوڑی دیر بعد تم خود ہی بتا دو گی، وہ اس کا شانہ تھپک کر بولی۔ مجھ سے تم کبھی کچھ نہیں چھپا سکی، روشی نے کہا۔ اس پر کلاوڈیا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ 1:30 بجے وہ نیگریس کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئیں۔ یہاں کراکری کے سوا ہر چیز سیاہ تھی۔ سیاہ فرنیچر، سیاہ پردے، سیاہ گلدان اور اپنی رنگت سمیت سرتاپا سیاہ ویٹر۔ ایسے ماحول میں سفید کراکری ایسی ہی لگتی تھی جیسے کوئی نیگریس ہنس پڑی ہو اور اس کے شفاف دانت نمایاں ہو گئے ہوں۔ ہم شاید یہاں پہلی بار آئے ہیں، کلاوڈیا نے کہا۔ اس کے افتتاح کو صرف 15 دن ہوئے ہیں۔ وہ دیکھو، اس گوشے میں نکل چلو، ایک میز خالی نظر آ رہی ہے، روشی نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھی۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جانے کے بعد وہ میز ہاتھ نہ آئے گی۔ بڑا عجیب ماحول ہے یہاں کا، کلاوڈیا نے کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے پسند ہے، روشی نے کہا اور مینیو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کلاوڈیا چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ دفتن چونک پڑی۔ بائیں جانے والے گوشے میں ایک ایسا آدمی دکھائی دیا تھا کہ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ سکا، لیکن وہ 100% ظفر ہی تھا، بہترین قسم کے سوٹ میں ملبوس۔ وہ اپنی میز پر تنہا تھا اور کسی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ کلاوڈیا اسے محض مشابہت ہی تصور کر کے نظر انداز کر دیتی۔
لیکن ظفر کی ایک مخصوص عادت کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکی۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے دہانے کے بائیں گوشے کو بھینچتے رہنے کا عادی تھا۔ اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت تھی، کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا۔ کلاڈیا نے کسی قدر جھکتے ہوئے گلدان کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح ظفر اس کا پورا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ یہ مینیو دیکھو، دفتن روشی نے اسے مخاطب کیا۔ روشی کی پشت ظفر کی طرف تھی۔ اوہ ہاں، کلاڈیا چونک کر مینیو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ روشی اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں سچ مچ بہت پریشان ہوں روشی ڈیئر۔ کیوں؟ روشی نے کہا۔ یہاں اس وقت ایک ایسا آدمی موجود ہے جو میرے فارم پر مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہے، کلاڈیا نے کہا۔ اوہو، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کیا تم فادر سے چھپ کر شہر میں آتی ہو؟ نہیں تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک شکستہ حال مزدور ہے جو 8 دن تک شیو نہیں کر سکتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بہت اونچی سوسائٹی کا فرد ہو، کلاڈیا نے کہا۔ کہاں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ اپنی پوزیشن بدل لو، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، کلاڈیا نے کہا۔ روشی اٹھ کر اس کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ دیکھو، اس گوشے میں۔ اوہو، روشی چونک پڑی، پھر اسے ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، اگر تم اس آدمی کے متعلق کہہ رہی ہو جو اپنی میز پر تنہا ہے تو یہ تمہارا وہم ہی ہوگا۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ تب تو پھر وہ کوئی اور ہی ہوگا جو تمہارے فارم پر کام کرتا ہے۔ یہ تو یہاں کا ایک بڑا صنعت کار ظفر الدین سپاٹا ہے، روشی نے کہا۔ ظفر الدین، اس کا نام بھی ظفر ہی ہے، کلاڈیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے، ایسے اتفاقات بھی تو ہوتے ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان مشابہت بھی تو ہو سکتی ہے اور ان کے نام بھی ایک ہی ہو سکتے ہیں، روشی بولی۔ لیکن عادتیں تو ایک سی نہیں ہو سکتی نا، کلاڈیا نے کہا۔ ہاں، اس باب میں اختلاف ہو سکتا ہے، روشی نے کہا۔ دیکھو، وہ بابر اپنے دہانے کا بایاں گوشہ بھینچتا رہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے فارم پر کام کرنے والا بھی اس مرض میں مبتلا ہو؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تو سوچنا پڑے گا، روشی بولی۔ یہ آدمی عرصے سے میرے لیے الجھن کا باعث رہا ہے اور وہ میری چھٹی حص تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حقیقتاً اتنا ہی پراسرار ہوگا، کلاڈیا بولی۔ روشی اسے بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ تو مجھے اس طرح کیوں دیکھے جا رہی ہو؟ کلاڈیا گڑبڑا کر بولی۔ عورت اس شخص کی کمزوری ہے، روشی مسکرائی۔ تو کیا مطلب؟ عورت ہی کے لیے یہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر مزدوری پر اتر آئے۔ کیا تم اس سے جانتی ہو؟ کلاڈیا نے کہا۔ یہاں کے سارے شریف آدمیوں سے کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور رکھتی ہوں۔ وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ کلاڈیا نے پوچھا۔ ضروری نہیں، بہت تیرے مجھے نہیں جانتے، روشی بولی۔ اچھا، اب تم اپنی جگہ پر آ بیٹھو، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے یہاں دیکھے، کلاڈیا نے کہا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں۔ روشی پھر سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ اتنے میں ویٹر بھی آ گیا اور وہ اسے مطلوبہ ڈشوں کے نام لکھوانے لگی۔ اس کے چلے جانے پر کلاڈیا نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ روشی بغور سنتی رہی۔ اسی دوران میں ویٹر مطلوبہ اشیاء بھی لے آیا۔ کھانا شروع کرنے سے قبل روشی نے کہا، اگر وہ رویا بھی تھا تو وہاں اس کی موجودگی کا باعث تم ہی ہو سکتی ہو۔ لیکن پاپا کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے جس انداز میں مجھے ڈانٹا تھا۔ خیر چھوڑو، دیکھا جائے گا۔ کلاڈیا سر جھکا کر کھانے لگی۔ روشی کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، یقیناً فادر کا رویہ غیر واضح ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ وہ اس کی اصلیت سے واقف معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اتنی رات کے برآمدے میں ان کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روشی نے کہا۔ میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی، کلاڈیا بولی۔ کیوں؟ جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ میرے ہی لیے مزدور بنا ہے، تو کیا پاپا اسے گوارا کر لیں گے؟ کلاڈیا بولی۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گی کہ کیا معاملہ ہے، اور اس کا بھی ذکر کسی سے نہ کرنا کہ تم نے اس مزدور کو اچھی حالت میں دیکھا تھا، خود اس پر بھی ظاہر ہونے نہ دینا، روشی نے کہا۔ اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو؟ کلاڈیا نے کہا۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ ہم یہاں اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ وہ اٹھ کر نہ چلا جائے، روشی بولی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔